ون لائنر سیاست کے لفظ کی مبارک اور مقدس لفظ کی جو میں نے آپ کے سامنے ون لائنر تعریف کی وہ یہ ہے کہ اس خطے کے رہنے والوں کے حقوق ان تک پہنچانا، اس خطے کے رہنے والوں کو عزت، آبرو، جان، مال کا تحفظ ان تک پہنچانا، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو تعلیم و تعلم کے معاملات ان تک پہنچانا، ان کو شعور اور آگاہی دینا، ان میں اویئرنیس پیدا کرنا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو ایک بنیادی وہ چیز ہے جس کا تعلق مسلمانوں کے خارجی امور کے ساتھ ہے، یعنی مسلمانوں کے جسم کے ساتھ، مسلمانوں کی جو جسم کی جو ضرورت ہے یا مسلمانوں کی جو معاشرتی ضرورت ہے اس کے ساتھ اس سیاست کا تعلق ہے۔ اب ایک وہ سیاست ہے مبارک جو مسلمانوں کے دل کے اور مسلمانوں کے جو باطنی اور مسلمانوں کے جو اندرونی ادھر کے جو حقوق ہے اور مسلمانوں کے ادھر کے جو حقوق ہے اس کا تحفظ کرنا، اس کو بچانا، اس کا ان تک جو حق ہے، حقیقی جو حق ہے وہ ان تک پہنچانا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اور اس اعتبار سے یعنی دل اور دماغ کے اعتبار سے، یعنی نظریات کے اعتبار سے، دل اور دماغ کی لڑائی میں نظریات تب ترتیب پاتے ہیں، دل اور دماغ کی گتھم میں نظریات ترتیب پاتے ہیں، یا دل اور دماغ کی تگ و دو کے اندر نظریات، تدبرات اور تفکرات تبدیل پاتے ہیں۔ تو جب مسلمان کو یا کسی بھی خطے کے رہنے والے کسی بھی انسان کو اس کے ظاہری اس کے حقوق دلانا یہ سیاست کہلاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کے جو اپنے نظریات کے جو حقوق ہیں، اس کے جو تفکرات اور تدبرات کے جو حقوق ہیں، اس کے یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے عقیدے کے جو حقوق ہیں، اس کے عقیدے کے حقوق کو اس تک پہنچانا، اس کے عقیدے کا تحفظ کرنا کہ جس نام پر وہ ملک بنا اور جس بنیاد پر وہ ملک بنا اسی بنیاد پر اس ملک کو قائم رکھنا، اور مسلمان کا جو سب سے بنیادی اور اصل الاصول جو حق ہے، وہ اصل الاصول جو حق جس کو کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے کہ جو مسلمان کا جو بنیادی خوراک، اس خوراک اور معاشرتی حقوق کے علاوہ جو بنیادی جو حق ہے، وہ مسلمان کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، نبی پاک کی ذات کے بارے میں، نبی پاک کی صفات کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، میزان عمل، پل صراط، حوض کوثر کے بارے میں، یہ جو بنیادی حقوق ہے، ملائکہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صوم صلاۃ کے بارے میں، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو پورے کا پورا ایک اسٹرکچر ہے مسلمان کے بنیادی حقوق کا، یہ پورے کا پورا جو اسٹرکچر ہے اس کا تحفظ کرنا یہ ہے سیاست، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی میں 1974 کے آئین میں 7 ستمبر آج 50 سال پورے ہو گئے، آج گولڈن جوبلی کے موقع پر میں آپ کو یہ ایک نظریہ اور ایک فکر اور ایک مقام فکر دینا چاہتا ہوں، ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آج سے 50 سال پہلے ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہوا تو یہ کوئی انہونا کام نہیں ہوا، بلکہ یہ مسلمانوں کا وہ جو بنیادی حق تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مسلمانوں کا وہ جو بنیادی حق تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین، یہ مسلمانوں کا سب سے جو بنیادی حق تھا یہ مسلمانوں تک پہنچا، اس کو ملک کی سیاست کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ کوئی نیا کام یا یہ کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ بھائی اگر میں اپنے ابا کو ابا جان کہوں تو یہ کوئی زیادتی تو نہیں، زیادتی ہے یا کوئی فرقہ پرستی ہے یا کوئی تشدد پسندی ہے یا کوئی انتہا پسندی ہے؟ میں اپنی ماں کو امی کہوں، اماں کہوں، اس کو اپنی والدہ کہوں، ماں اس کو تسلیم کروں، تو یہ کیا انتہا پسندی ہے؟
تو ماں باپ تو بعد میں، خاتم النبیین کی عزت پہلے، سارے رشتے بعد میں، رسول اللہ کی عزت پہلے، سارے دوست یار احباب سب بعد میں، نبی پاک کی ختم نبوت کا جو بنیادی حق ہے وہ سب سے پہلے۔ تو یہ ایک وہ بنیادی سیاسی قانون جو تھا، یہ آج سے 50 سال پہلے قومی اسمبلی کے اندر یہ بل جو پاس ہوا تھا، اصل میں وہ ملک کی سیاست ہی تھی، وہ ملک کی حقیقی سیاست تھی، اور ملک کے حقیقی سیاستدانوں نے یہ کام کیا تھا، جس میں قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آپ کی قبر منور۔ آج بھی اگر کوئی صاحب دل نہ بھی ہو، اگر کوئی صاحب نظر نہ بھی ہو، وہ نورانی صاحب کے مزار کے پاس جا کر کھڑا ہو تو اس کو خوشبو کے بھبکے آتے ہیں، وہاں پر اگر پھول نہ بھی پڑا ہو تو اس کو خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں، اس کو خوشبو ایسے معطر اور معمر اس کی مشام جان کو کرتی ہے۔ تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ نورانی صاحب نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اس دور کے اندر آج سے 50 سال پہلے لاکھوں کروڑوں کا، یوں سمجھیے کہ اس وقت کی کرنسی سے اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے تو اربوں کا بھرا ہوا بریف کیس نورانی صاحب نے اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں مارا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے میں تمہارے ساتھ سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تو یہ حقیقی وہ سیاستدان تھے ملک کے جنہوں نے یہ قانون پاس کروایا تھا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل داء و دواء۔